السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، سورہ زخرف کا یہ چوتھا رکوع ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، پیٹھ پھیرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ، عشا یعشو کے معنی عربی کے اندر، لغت کے اندر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اندر آنکھ میں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو صاف دکھائی نہ دیتا۔ تو مطلب یہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، سو وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی کثرت رکھا کرو، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل فرمائے، ہر ایک کے لیے ایک وقت اور ایک حد مقرر کر رکھی ہے، لیکن ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حد قائم نہیں کی، اور اللہ کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان رکھا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سمجھ لو اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کو اطمینان ملتا، دلوں کو سکون ملتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کوئی حد مقرر نہیں۔ آپ دیکھیں گے جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے سب کے لیے حد مقرر کر رکھی ہے، وقت مقرر کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نماز فرض فرمائے اور اللہ نے 5 نمازوں کی رکعتیں تعداد طے کر رکھی۔ فجر میں آپ فرض پڑھیں گے 2 پڑھیں، ظہر میں آپ 4 پڑھیں گے، مغرب میں آپ 3 پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہا کہ جتنی طاقت اتنا پڑھو، نہیں، اللہ نے اس کے لیے حد بنا کر رکھا اور اس کے لیے ایک وقت بھی ہے۔ اب اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ فجر کی نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا۔ اچھا، اللہ نے روزے فرض فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض فرمائے، اور روزہ کھانے پینے شہوات سے رکنے کا نام ہے، اور وہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمایا، اب زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، جو صاحب نصاب مال جس کے پاس ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ہر مالدار پر بھی نہیں ہے، جس کے مال پر 1 سال گزرا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر حدود طے کر رکھا ہے، لیکن ذکر اللہ کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں کر رکھا۔ اور 2 مثالیں لے لیں، حج ہے، حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک وقت رکھا ہے، ایک جگہ طے ہے۔ اب اگر حج کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، حج کے ایام طے ہیں، حج کی جگہ طے۔ اچھا، آخری مثال سمجھیں، تلاوت قرآن مجید۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کا حکم دیا، اور یاد رکھیں اللہ کے قرآن کی تلاوت یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ افضل الذکر تلاوت القرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل ذکر جو ہے وہ اللہ کے قرآن کا پڑھنا ہے۔ تلاوت قرآن سب سے افضل ذکر ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگائے کہ قرآن مجید آپ پڑھنا چاہیں تو طہارت صغرا اور کبرا دونوں کو حاصل کرنا پڑے گا۔ بڑی طہارت چھوٹی طہارت دونوں کو حاصل کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ یقین کریں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینے کے لیے آپ کو طہارت کی بھی ضرورت نہیں۔ ناپاک انسان قرآن تو پڑھ نہیں سکتا لیکن اللہ کا ذکر تو کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ کے لیے آزادی عطا فرمائی، کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادتوں کا مقصد ہی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کی۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز جمعہ کی نماز ختم ہو جائے زمین کے اندر پھیل کر اللہ کی روزی تلاش کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا جب نماز ختم ہو گئی اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب حاصل کرو، اب کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب جنگ کا میدان گرم ہو اور دشمنوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہو تو تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو تمام مقاصد، تمام جو عبادتیں ہیں ان کا مقصد اللہ کا ذکر ہی کو قائم کرنا۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، جب آدمی حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم حج کے ارکان سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اپنے خاندان، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ تعریف اللہ کی اور اللہ کی بڑائی بیان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بڑی فضائل اللہ نے ذکر فرمایا، اور ایک ایک کلمے پر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے اللہ نے صاف فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے ان کی وہاں تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ تو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان پر اللہ شیطان کو مسلط کر دیتے۔ تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ کچھ وقت ہم لوگ اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، تو اللہ نے ہم سے فجر نماز پڑھائی ہے تو فجر پڑھنے کے بعد کچھ وقت مختصر اللہ کے ذکر کے لیے فارغ۔ ویسے اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ اب ہمارا دن شروع ہوا ہے تو ہمارا دن شروع ہوا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ فرمایا 4 تسبیحات فجر کی نماز کے بعد اہتمام کریں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ طے کریں کہ سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کریں، مختصر ہی صحیح، ایک رکوع ہی صحیح، کوئی دن ہمارا قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے، ایک رکوع ہی صحیح کم سے۔ تو سب سے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بندے کے دن بھر کے کام میری اپنی ذمہ داری سے پورا کرنا، سارے کام اللہ پورا کرے، اور کچھ ہماری تلاوت کی ترتیب ہو، آدھا پارا، پاؤ پارا، کم سے کم ایک رکوع ہمارا، کوئی دن ہمارا اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اور 4 تسبیحات، سب سے پہلی تسبیح ہم یہ کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 100 مرتبہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنی حالت کے بارے میں کہا کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس مال کا مسئلہ ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ صبح سویرے اس تسبیح کا اہتمام کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو روزی تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا جو انسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صبح سویرے 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے سے رزق کے مسئلے کو حل فرما دیتا، روزی کا مسئلہ اس کا آسان ہے۔ اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ترازو کے اندر سب سے وزنی کلمہ، کلمتان حبیبتان عند الرحمن ثقیلتان علی اللسان، اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہی زبان پر ہلکے، ترازو کے اندر وزنی، اور رحمان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح سویرے۔ اور مشائخ نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد، فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے اس تسبیح کو مکمل کریں، ضروری نہیں ہے، وقت ہے تو پڑھیں ورنہ فجر کے بعد پڑھیں۔ حدیث میں ہے صبح سویرے، جلدی پڑھنا صبح سویرے۔ اور دوسری تسبیح، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے 100 مرتبہ۔ اور تیسری تسبیح استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ پڑھیں گے سمندر کے چھات کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ معاف فرما دے۔ ایک مرتبہ یہ پڑھیں، پھر ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے، 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور چوتھی تسبیح فرمایا درود شریف کا اہتمام، اور درود شریف کے اندر جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم، وہ سب سے افضل درود۔ تو یہ 4 تسبیحات فرمایا یہ صبح سویرے ہماری روح کا ناشتہ ہے۔ جیسے ہم صبح سویرے اپنے بدن کے ناشتے کی فکر کرتے ہیں، یہ 4 کلمے، یہ تسبیحات اپنے روح کے لیے ناشتہ ہم سمجھیں، اس کا اہتمام۔ اور ہمارا دن شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دن کی خیر مانگے، یا اللہ آج میرا دن شروع ہوا ہے، آج کے دن کی تو مجھے خیر عطا فرما، اور آج کے دن کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اللہم انی اسألک من الخیر، اللہم انی اسألک، فرمان کے دعا مانگ، یا اللہ میں آج کے دن کی خیر تجھ سے مانگتا۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، اے اللہ میرا دن شروع ہوا ہے، اس دن کے شروع کے حصے میں میری اصلاح فرما، میرے کاموں کو درست کرو، واوسطه فلاحا، اور درمیان جو حصہ ہے دوپہر کا تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما، واخره نجاحا، اور آخری جو اس کا دن ہے تو اس میں مجھے نجات عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی کی، تو یہ صبح شام ہمیں اس کا دعاؤں کا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو لوگ رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ شیطان ان پر مسلط کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان ان کو اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ اللہ کے راستے سے دور ہوتے ہیں، لیکن شیطان ان کو یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ تم تو سیدھے راستے پر ہو، شیطان سمجھا رہا ہے تو تمہارے کام تو بہت اچھے ہیں، تم تو سیدھے راستے پر ہو، حالانکہ ان کو اللہ کے راستے سے روکے رکھا ہے۔ حتی اذا جاءنا،
جب وہ قیامت کے دن شیطان اور وہ بندے دونوں ساتھ جمع ہوں گے اللہ کے پاس، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بئس القرین، تو وہ بندہ کہے گا اے شیطان تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور میرے گناہ کو تو نے مزین کر کے میرے سامنے پیش کیا، کاش تیرے اور میرے درمیان دنیا کے اندر ایسی دوری ہوتی جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری۔ اس وقت انسان کہہ رہا ہے شیطان سے تیری اور میری دوستی نہ ہوتی، اتنی دوری تیرے میرے درمیان ہوتی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ وہ بئس القرین، اے شیطان تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح کی باتیں کرنا شیطان کے سلسلے میں ان کو کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، وہ دونوں کے دونوں عذاب کے اندر مبتلا رہے، وہ شیطان بھی عذاب کے اندر داخل ہوگا اور جو شیطان کی پیروی کرنے والا ہے جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر وہ بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کے نبی سے افانت تسمع الصم، کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے، بہروں کو آپ سنا سکتے ہیں؟ جو بالکل بہرا ہے سنائی نہیں دیتا آپ اسے کیا سنائیں؟ حقیقت میں کان تو ہیں لیکن حقیقت والی بات جن کے کانوں کے اندر داخل نہیں۔ افانت تسمع الصم، آپ بہرے کو کیا سنائیں گے؟ وتهدي العمي، اور اندھے آدمی کو آپ کیا راستہ بتائیں گے؟ ومن كان في ضلال مبين، جو بالکل اب اللہ کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، ایسے اندھوں کو اور بہروں کو آپ کیا راستہ دکھائیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تب ہم ان کا ضرور انتقام لیں۔ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما جائیں یا ہجرت فرما کر مکے سے نکل جائیں، دونوں ہو سکتا ہے، آپ ان کے درمیان رہیں یا نہ رہیں، ہم بہرحال ان کا انتقام ضرور لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام لیا ہے۔ بدر کے میدان کے اندر 70 کافر شہید ہوئے ہیں اور 70 کو قیدی بنا کر ذلیل کر کے اللہ کے نبی کے پاس مدینے کو لایا گیا۔ تو ہمیں آپ کے سامنے بھی اللہ نے ان کو انتقام لیا ہے اور ان کو قیدی بنا کر شکست عطا فرما کر کے اللہ نے ان کو قیدی بنا کر لایا۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي، آپ کے جانے کے بعد بھی ہم ان کو عذاب دیں گے، یہ آپ کے سامنے دکھائیں گے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بدر کا میدان اللہ کے نبی نے دیکھا ہے۔ وَعَدْنَاهُمْ وَفَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں کہ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر سکیں۔ تو بہرحال یہ کافر ہیں، یہ تو ایسے ہی کریں گے، ہم ان کو عذاب میں پکڑنے کے اندر پورے قادر ہیں۔ اے نبی آپ رہیں یا نہ رہیں ہم تو ان کا ضرور انتقام لیں گے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ کا کام کیا ہے؟ جو کتاب آپ کے طرف وحی کی گئی ہے، قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی کی گئی کتاب آپ کے طرف قرآن مجید، اس قرآن مجید کو آپ مضبوط پکڑ لیجیے۔ کیوں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو بالکل سیدھے راستے پر ہیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات نہیں مانتے، قرآن کی تصدیق نہیں کرتے، ہم ان کا انتقام لیں گے۔ آپ قرآن پر جمے رہیے، آپ دعوت پر جمے رہیے، آپ تبلیغ پر جمے رہیے، آپ بالکل اپنے سیدھے راستے پر۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن مجید آپ کے لیے بھی بڑی شرافت کی چیز ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی بڑی شرافت کی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ خود حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر اس کو نازل فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باضابطہ مخاطب اللہ کے نبی کو کر کے قرآن نازل کرنا اللہ کے نبی کے لیے بڑی شرافت کی چیز ہے، کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر۔ تو یہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ آپ کے لیے بھی شرافت کی چیز ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کے قوم کے لیے بھی شرافت کی چیز ہے۔
اس لیے کہ اس وقت مخاطب وہ اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، اور اہل عرب کی رعایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی عربی بنا دیا تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور قرآن جب عربی کے اندر نازل ہوا ہے اور پوری دنیا نے قرآن کو لیا ہے، اسلام کو لیا ہے، تو قرآن کی زبان عربی ہونے کی وجہ سے عرب لوگوں کا مقام اور زیادہ بڑھ گیا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ عربی کو سمجھنے کے لیے عربی کا گرامر لکھا گیا، عربی کے الفاظ کے معنی بیان کیے گئے، پوری دنیا کے اندر عربی زبان کو پھیلایا گیا اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو لہذا قرآن مجید کا نازل ہونا اے نبی آپ کے لیے بھی شرافت کی چیز ہے اور آپ کے قوم کے لیے بھی شرافت کی چیز ہے۔ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ صرف شرافت نہیں ہے، یہ جیسے یہ شرافت اور عزت کا مقام ہے، کل قیامت کے دن آپ سے اور آپ کی امت سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں بھی قرآن دیا ہے، تو ہمیں قرآن کا ملنا بڑی شرافت کی چیز ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اور باقاعدہ وہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قرآن دیا ہے، اور بڑی عزت اور شرافت کی چیز ہے، جو قرآن سے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، تو اللہ نے جب ہمارے ہاتھ میں قرآن دیا ہے، ہم ایک سے پوچھیں گے، ہر ایک سے پوچھیں گے فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ شروع میں ذکر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری یہ امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو قرآن کے سلسلے میں ہم غفلت نہ کریں، قرآن ہمارے لیے شرافت کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی اللہ کے نبی کو دی، یوں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَٰهًا يَعْبُدُونَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا ہم نے کسی کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ رحمان کو چھوڑ کر کسی دوسرے خدا کی عبادت کریں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ایسا حکم تو کسی کو نہیں دیا ہے، تو لہٰذا ایک قوم جو کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہم کو چاہا، ہم اسی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کا بندہ غیر اللہ کی عبادت کرے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کافروں کا، وہ یوں کہتے تھے جب ہم غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، جب اللہ کو یہ ناگوار ناپسند ہے تو اللہ ہم سے عذاب کیوں نہیں لے، اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا؟ تو یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، اور امتحان کے اندر کسی کو باس پرس نہیں ہوتی۔ امتحان کے اندر کسی کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے سوال کے اندر کیا جواب لکھا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اب امتحان کا وقت ہے۔ اللہ نے بتا دیا نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے، چاہے تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو یا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اب دنیا کے اندر حساب نہیں ہوگا۔ اللہ زبردستی تم کو وہاں سے اٹھا کر مسجد کے اندر لا کر سجدہ نہیں کرائیں گے، اللہ وہاں کی عبادت سے نکال کر اپنی عبادت کے اندر زبردستی نہیں کریں گے۔ دنیا امتحان کی گھر ہے، جب دنیا سے گزر کر چلے جائیں گے، جب تمہارا رزلٹ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس وقت تمہیں پتا چلے گا ہمارے اس کام سے اللہ ناراض تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی تھے۔ امتحان گاہ میں بچے جواب لکھ رہے ہیں، جوابی پرچہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، ایک تو سوالی پرچہ تقسیم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آنسر شیٹ ان کے سامنے دی جاتی ہے، جوابی پرچہ دیا جاتا ہے۔ بعض بچے جو تیاری کر کے نہیں آتے وہ بڑے اچھی خوش خط کے اندر
بڑی اچھی ریٹنگ کے اندر جو سوالات کے پرچے ہیں اسی پرچے کو لکھ دیتے، جواب نہیں تحریر کرتے، جواب نہیں لکھتے، جو سوال ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور امتحان کے اندر جو نگرانی کر رہے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ یہ کیا لکھ رہا ہے، یہ جواب نہیں بلکہ سوال لکھ رہا ہے، لیکن اس موقع پر کان پکڑ کر پٹائی نہیں ہوتی کیا؟ وہ یوں کہیں گے چلو امتحان ہے، لکھو، چاہے سوال لکھو چاہے جواب لکھو، نتیجہ آئے گا تب تمہیں معلوم ہوگا۔ تو اللہ نے کسی کو رحمان کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کے بارے میں حکم نہیں دیا ہے، یہ کہنا کہ اللہ چاہ رہا ہے اسی وجہ سے ہم یہاں پر مبتلا ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ یہ چوتھا رکوع ہے سورۃ الزخرف کا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اللہ کے ذکر کی فضیلت ذکر فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شیطان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور شیطان کو دونوں کو جہنم کے اندر مبتلا کرے گا، اور سرے سے شیطان انکار کر دے گا کہ میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، یہ خود گمراہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خوب اللہ کا صبح و شام ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ صبح و شام کا ذکر ایک جگہ بیٹھ کر ہم کریں، اور دن بھر ہم یہ عادت ڈالیں۔ عادت ڈالنے سے آسان ہو جاتا ہے کہ دن بھر ہم کچھ نہ کچھ دل کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ایک تو زبان سے ذکر ہے، ذکر لسانی اس کو کہتے ہیں، ہم ایسا ذکر کریں ذکر قلبی، یہ میرے ذکر کے الفاظ میرے خدا کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہ معلوم، تو اس کی عادت ڈالیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ایک دعا، کوئی اللہ کا ذکر، اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ تو صبح و شام ذکر کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا